اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ بیگم و خواجہ تصور علی حیدر اور خانوادے کے دیگر مرحومین. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مخصوص خطبہ ہے جس کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں جو ہے یہ خود ایک خطبہ ایک پوری مجلس ہے. اس پر اگر غور و فکر کریں انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ ہم ولائے آل محمد کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں ہم لوگ آئیں انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد. لا لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحسناه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ساقي الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر. يعصو بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء رب والإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الهدبر الصالب نكتة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. اللهم والصلاة والسلام على إنسية الحوراء والبتول العذراء أم الأئمة النجباء التي قالت سبت على صبت علي مصائب لو أنها بضعة الرسول فاطمة الزهراء. الله والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لا سيما صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. بے عدالتی، بے انصافی، خون خرابہ، بھوک پیاس، ان تمام چیزوں کا حل ظہور ہے انشاءاللہ. ان کے آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے. کردار کو سنوارنے کے بعد دعا بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة ودليلا وعينا
وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات پڑھیے محمد والے محمد بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہیں جس نے ہمیں توفیق دی کہ آپ سروران گرامی کی خدمات میں آئیں اور دین کے افکار کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ شریک ہونے والے تمام مومنین فرداً مومنات اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوں اور اس بارگاہ سے سب سے بہترین چیز جو لے جانے کی ہے وہ ایمان ہے پروردگارہ ہمارے ایمان کو آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما انشاءاللہ اور پھر باب العلم فاؤنڈیشن یہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم مجھ جیسا حقیر یہاں پر آئے تو ان کی دعوت پر ہم نے مسلسل کوشش کی ہے حاضر رہیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا مانگتے ہیں اور ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے انشاءاللہ گزارشات جو پیش کیے گئے ہیں اگر میں اس کو ریپیٹ کروں اس کو کنڈنس کرنے کی کوشش کروں تو وقت نکل جائے گا صرف آگے بڑھ سکتا ہوں موضوع ہمارا شخصیت سازی یعنی پرسنالٹی بلڈنگ سے متعلق ہے اور کوشش یہ کیجئے کہ دین کو صرف ہمارے حوالے مت کیجئے مولویوں کے حوالے مت کیجئے دین سب کی ذمہ داری ہے کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ بچپنے سے اس بات کو بتایا جائے کرسچینٹی میں پریسٹ ہوڈ ہے اور اسی طرح سے جوڈائزم میں پریسٹ ہوڈ ہے اسی طرح سے تمام مذاہب میں ہندوازم میں اسلام میں اس طرح سے نہیں ہے اسلام میں مولویت کوئی پیشہ نہیں ہے اور اگر کوئی پیشہ بنا رہا ہے تو اس کے معنی کچھ غلطیاں کر رہا ہے اگر اس کو کوئی پیشہ بنا لے تو وہ دین نہیں ہے اسی لیے جب نبی آیا ہر نبی نے یہی کہا وما علینا الا البلاغ المبین یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون لوگوں نے مذاق اڑایا لیکن نبیوں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے میسیج آف اللہ کو دینا اور یہی کہتے رہے وما علینا الا البلاغ وجاء رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلین سورہ یاسین آپ مسلسل پڑھتے ہیں اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ممبر پر جانے والوں کی دو خصوصیت بتائی گئی ہیں وہ اجر نہیں مانگتے وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں بھٹک جاؤں تو تم مجھے ہدایت کرو مولوی اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے ممبر پہ جانے والا اس کو خود ممبر پہ جانے کا حق نہیں دیا گیا ہے اور اگر فیس کی چکر میں ہے تو وہ دنیا ہی تلاش کر رہا ہے آخرت اس کو ملنے والی نہیں ہے قرآن نے بتایا اگر الہی نظم چاہتے ہو الہی نظام میں یہ ہے کہ وہ شخص جو مبلغ اسلام ہے اس کی خصوصیت پہلی خصوصیت یہ ہے وہ اجر مانگتا نہیں ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے ہم لوگ ہادیوں کو مانتے ہیں گمراہوں کو نہیں مانتے ہمارا ہر امام ہادی ہے اور یہ عجیب و غریب ہے کسی گھرانے میں کسی بھی سلسلے ہدایت میں ہم نے نہیں دیکھا لیڈرشپ میں نہیں دیکھا خصوصیت ہے اس گھرانے کی سب کے سب محمد ہیں
اچھا سب کے سب محمد نہیں ہیں، سب کے سب علی ہیں، سب کے سب حسن ہیں، سب کے سب حسین ہیں، سب کے سب سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، باقر ہیں، ہر ایک کو آپ کسی بھی صفت میں لگائیے سب پہ اترتا ہے۔ یہ عجیب و غریب گھرانہ ہے جہاں پر ایک مشعل جل رہی ہے، روشنی 14 آ رہی ہے لیکن چراغ ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد ور اللہ۔ وعجل فرم، یہ مولوی نے یہ کہہ دیا، وہ مولوی نے سویپ مت کیجئے، مولویوں کو سویپ مت کیجئے۔ آج کل جیسے ہاتھ میں فون آیا آتے ہی ایک چیز پسند نہیں آئے سویپ کرتے ہیں، ہم لوگ مولویوں کو بھی سویپ کرنے لگے ہیں، آگے بڑھانے لگے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھاتا نہیں ہے مولوی، اپنا آگے کام بڑھائیے، کبھی کسی سے اس میں یہ کمیاں اس میں یہ کمیاں ہیں، اس چکر میں مت جائیے۔ یہ دیکھیے میرے علم میں کیسا اضافہ میں کر سکتا ہوں، جو اچھی چیز ہے کس سے لے سکتا ہوں، مولا کا بالکل یونیورسل قول، آفاقی قول، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فر، سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے شخصیت سازی میں، اپنے میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے کل بتایا تھا، اشارہ کیا تھا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کی نشانی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، حتیٰ والدین پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا، کہ یقیناً والدین اس پہ عنایتیں کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے زندگی میں بھی۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، اگر شخصیت سازی میں اگر آپ چاہتے ہیں، خصوصاً جوان چاہتے ہیں کامیاب ہونا ہے، تو ماں باپ کی جو شخص زیادہ خدمت کرے گا سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ جو ماں باپ کی خدمت، جو چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ جو دنیا میں چاہتا ہے کہ کامیاب ہونا چاہے، والدین کی خدمت کرے۔ سرکار کے پاس ایک شخص آئے، سرکار دعا کر دیجئے، سرکار نے فرمایا جاؤ ماں باپ کے پاس جاؤ، ماں کے پاس جاؤ۔ سرکار میرے ماں باپ ختم ہو گئے، جاؤ قبر پہ جاؤ، جاؤ اس کے قبر پہ جاؤ، تو معلوم ہوا قبر پہ بھی دعا۔ تو دعا، اگر انسان ان چیزوں کو سمجھے تو یہ جو راہ کامیابی ہے سمجھتے ہیں کہ یوں ہی آ جاتی ہے، نہ، راہیں اللہ نے معین کر دی ہیں، ان راہوں کو اختیار کیجئے، یقیناً کامیابی ہے۔ شخصیت سازی میں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اور اس بھروسے میں کسی پر تکیہ نہیں کرنا، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 100 موسٹ سکسیسفل پرسنالٹیز ان دا ورلڈ، ایک کتاب ہے 100 بہت کامیاب لوگوں کی زندگی، ان میں سے سب سے پہلا نام لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، اس نے کہا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی۔ جب وہ شخص شروع کیا تھا مشن، اکیلا تھا، آج افریقہ کے جنگل میں، چائنا کے جنگلوں میں، چائنا کے گوشوں میں کون سا مقام ہے جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام نہیں ہے؟ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہاں پر اشہد ان محمد رسول، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ نہ درود آخر تک صلوات سب کی آواز آئے انشاءاللہ، درود پڑھیے انشاءاللہ۔ پروردگارہ، اس میں جو مجلسیں 5 مجلسیں ہم نے پڑھی، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے 20ویں دعا ہے امام سجاد کی، دعائے مکارم الاخلاق۔ اس میں مولا فرماتے ہیں پروردگار تو نے ہماری گردنوں پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ ذمہ داری کیا ڈالی ہے؟ ہمارے نفس کو پہچاننے کی، اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ نفس بھی تو نے دیا ہے، تو یہ کمزوری کو پورا کر سکتے تو تو ہی کر سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، دیکھیے 105 آیت سورہ مائدہ کی، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بہت خوبصورت ہے قرآن۔ پہلے روز سب کو ہم نے ہوم ورک دیا تھا، کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، مگر یاد رکھ لیجئے، محفل امام حسین میں وعدہ کر کے جائیے، روزانہ 10 آیتوں کے ذریعے سے زندگی کو شروع کریں گے، روشن کریں اپنے آپ کو، اور حیات لیں گے، انرجی۔ میں فون کر رہا تھا، آپ نے نہیں اٹھایا، مولانا میرا فون ڈیڈ تھا۔ اچھا فون ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے؟
پھر زندہ بھی ہوتا. ارے نہیں مولانا مانے یہ کہ اس کی بیٹری جو ہے ڈیڈ ہو گئی تھی, اب کیا کرنا ہے کہ چارجر پہ لگانا. رات بھر لگائے تو معلوم ہوا وہ چارج ہی نہیں ہوئی, کس لیے کہ جہاں لگائے تھے وہاں الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی. تو ایک جملہ سن لیجئے, زندے ہی زندگی دے سکتے ہیں, مردے زندگی نہیں دے سکتے. زندہ ہی زندگی دے سکتا ہے اور یہ بھی جو آپ کے پاس جو ہیں پن جو ہیں, 2 پن ہیں, ایک نہیں ہے, ایک جگہ نہیں, 2 پن ہیں. 2 بتا رہے ہیں کہ اگر لائٹ لینا ہے, پاور لینا ہے, 2 سے لینا ہے. ایک قرآن ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. بہت ہی اچھی طرح سے مولا فرما رہے ہیں نفس کی معرفت حاصل کرو. You should know who you are. تم کون ہو تم جانو. اگر تم جان جاؤ کہ تم کون ہو, قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنین, علیکم انفسکم. بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت ہی خوبصورت مثال. دیکھیں آج کل بچے ترقی کرتے کرتے آ چکے ہیں کاہے میں, اب وہ پورا جملہ نہیں کہتے, الفاظوں میں آ گئے. چیٹنگ ہو رہی ہے, چیٹنگ ہوتے ہوتے ایس اے, یہ کیا ہوا ابھی, ایس اے کیا ہے, سلامان, آخر میں کے ایچ, خدا حافظ, یا اے ایچ, اللہ حافظ. بات کرتے ہوئے کوئی بات ہوگی تو این پی, نو پرابلم. اور اگر دوسری بات میں آ گیا تو W8, کہتا ویٹ. جی اب جو ہیں الفاظ نہیں بول رہے ہیں, حروف پہ آ گئے ہیں. تم اتنے اسمارٹ ہو گئے ہو, الفاظ نہیں بولتے ہو, حروف پہ پورے پیامات دیتے ہو. اللہ جب کہہ رہا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد, یہ کمیونیکیشن اسکلز ہی میں رسول اللہ کے درمیان, اللہ کے درمیان. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. یا ایھا الذین آمنوا, یہ عام انسانوں سے گفتگو نہیں ہے. قرآن میں یا ایھا الناس, لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اللہ محبت کر رہا ہے. مومنین جو لوگ جنہوں نے لبیک کہا ہے, جنہوں نے لبیک یا حسین, ان سے گفتگو ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, کیا ہے, ٹی سی. اللہ کہہ رہے ہیں مومنین ٹیک کیئر آف یور سیلف, ٹی سی. یا سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر, اور سورہ مائدہ آخری سوروں میں سے ہے جس میں آیہ تکمیل اسلام بھی ہے, آیہ غدیر بھی ہے. یا ایھا رسول بلغ ما, آخری سورہ ہے نزول میں, اور جو بڑا سورہ ہے. چھوٹا سورہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ. ان چیزوں کو یاد کیجئے. پانچواں آج جو ہے ترتیب کے اعتبار سے, لیکن نزول کے اعتبار سے آخری سورہ ہے بڑا. اب اس کے بعد اس سورے میں 5ویں آیت ہے, 105ویں آیت ہے, علیکم انفسکم, تمہارے نفس کا بہت خیال رکھو. بہت پریشس چیز ہے تمہارے پاس, بہت قیمتی چیز ہے, اس کو قیمتی ہی رکھو, اس کو سستے داموں بیچو نہیں. تم جانتے ہو کہ تمہاری قیمت کیا ہے, تم جانتے ہو کیا قیمت, کیا سسرا تمہاری قیمت لگا دیتا ہے. نیا بھائی شادی ہو رہی ہے, اتنے بے حیا ہو گئے ہیں پڑھے لکھے بھی, فریج چاہیے, موٹر سائیکل چاہیے, وہ چاہیے. ارے فقیر دوسرے سے مانگے گا تو پھر اللہ سے کیا مانگے گا. دوسرے جو دیں گے تو گن گن کے دیں گے, اللہ جو دے گا ان گنت دے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی علیکم انفسکم. ہوشیار رہو, ٹی سی, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا نفس بہت قیمتی ہے. کون بتائے قیمتی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. علی نے کیا بیچا تھا؟ ہاتھ بیچا تھا؟ جی ہاتھ بیچا تھا نہیں. پیر بیچا تھا؟ آنکھیں بیچی تھیں؟ زبان بیچی تھی؟ کیا بیچا تھا؟ بیچا تھا میں.
سمجھنے کی کوشش کیجئے. نفس یعنی میں، جو اللہ کی خدمت میں میں بیچ دیتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی میں نہیں کرتا، سب کہتا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. اللہ کہتا یہ تو سب کچھ بیچ چکا ہے، جب یہ اپنا بیچ چکا ہے میں رضا اس کو دے رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یا علی یا اللہ اکبر یا رسول اللہ. محمد صلوات اللہم صلی علی وعجل فرجہم. کبھی اپنی قیمت کو سستے داموں مت پیچھے. خود مولا کا قول ہے قیمتک الجنہ لا تبعوها الا بها. تیری قیمت جنت ہے، جنت سے نیچے نہ بک. اگر بکنا ہے تو جنت کے عوض میں کسی اور چیز میں تم بکو نہیں. مولا کا قول ہے. اگر مولا سے محبت ہے، مولا کائنات سے، مولا فرماتے ہیں تیری قیمت جنت ہے، جنت کے عوض میں بکو، اس سے ہٹ کر سستے داموں نہ بکو. تو انسان کو کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے. کبھی تصور نہ کریے غربت کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاؤں گا یا کوئی سہارے نہیں پیچھے رہ جاؤں گا. یہ جو 100 سکسسفل مین میں لکھا ہوا ہے، یہ شخص کے کامیاب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا. توجہ، پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم عبداللہ حضرت سرکار رسالت ماں کے شکم میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد کس کے پاس رہے؟ دادا کے ساتھ رہے. اور جب آگے بڑھے تو ماں کے ساتھ رہے. ماں 5 سال کے سن میں اس دنیا سے چلے گئیں، پھر اکیلے تنہا ہیں. اس کے بعد آگے بڑھے، جو دادا بہت محبت سے دیکھتا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو سارے سہارے ٹوٹ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ کسی سہارے پہ نہیں جیا تو اللہ کے سہارے سے. تو جو کہتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنا ہو تو نیور ڈیپینڈ، کبھی بھی ڈیپینڈ مت کرو. ماموں کے پاس ہے دیں گے، چچا کے پاس ہے دیں گے، بابا کے پاس ہے دیں گے. نہ، اللہ کے پاس ہے، اللہ دے گا. اور جو دے گا تو پھر اتنا بے حساب دے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انسان کو چاہیے کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اب آئیے، میں اختتام ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بہت خوبصورت ہے 20ویں دعا، دعائے مکارم الاخلاق. معراج دعا یہ ٹکڑے ہیں. الہی عبدنی لک، پروردگارا تیرا بندہ بنا لے. اب جا کر کے سوچیں ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم سب کے بندے ہیں. اللہ کی بندگی ابھی تک آئی نہیں ہے. یاد ہے کہ یہی چوتھا امام جس کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ولادت 38 یا 36 ہجرہ میں ہے. یعنی مولا کی زندگی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کربلا میں 23 سال کے تھے، اور امامت 35 سال کی ہے امام سجاد کی. مولا گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، کنیز کام کر رہی ہے. پوچھا کہ تیرا آقا، تیرا باس جو ہے، ارباب، غلام ہے یا آقا؟ اس نے کہا آقا غلام نہیں ہے. مولا نے کہا اگر کاش غلام ہوتا. تو یہ آوازیں کبھی گانے بجانے کی آوازیں اس کے گھر سے کبھی آتی نہیں تھی. دور سے دیکھ لیا، چاہنے والا تھا، دیکھ لیا، دوڑتے ہوئے آیا. کیا کہا مولا نے؟ مولا نے یہی کہا اگر غلام ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی. پیر پہ جوتا چھوڑ کے جو بھاگا، وعدہ کیا مولا میں اسی حال میں مروں گا. پوری زندگی بشر حافی، یعنی ایسا شخص جو کبھی جوتا نہیں پہنا. کیوں پہنا نہیں؟ اس لیے کہ میں نے توبہ اس حالت میں کی ہے، میں اسی عالم میں رہوں گا. انسان ایک لمحے میں بدل سکتا ہے اگر اس حالت پہ پہنچ جائے. تو مولا فرما رہے ہیں عبدنی
لک پروردگار کس کا غلام بنا دے؟ ہماری زندگیاں جتنی بھی ہیں لوگوں کے لیے چلتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کے لیے، ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ لباس نہیں پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، خصوصاً میری بیٹیاں میری بہنیں ہر محفل میں جاتی نیا لباس ورنہ کیا کہیں گے، گزشتہ جشن میں بھی تم نے یہ لباس پہنا تھا، آج بھی یہی، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے شرک۔ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ جس دن ہم لوگ عبدنی لک تک پہنچ گئے، پروردگار تیرا بندہ بنا لے، اس دن کامیابی ہے۔ وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ۔ دیکھیے سیلف کانفیڈنس، اس کے بعد یہ عجیب و غریب ہے، عجب کہتے ہیں سیلف کنسیٹمنٹ، یعنی خود پسندی۔ خود پسندی یہاں تو میں کرتا ہوں، میں ہی صحیح ہوں، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں ہی صحیح ہوں، سب لوگ گئے بیکار، میں ہی صحیح ہوں۔ سرکار کو حکم ہوتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے کاموں میں مشورت کیا کرو، یعنی حالانکہ وہی کے اشارے پہ چلنے والے سرکار ہیں، لیکن کاموں میں مشورت کرو تاکہ لوگ جو ہیں مشورے کی زندگی سیکھیں۔ مشورہ از کنسلٹیشن، کبھی استخارے کی چکر میں نہ جائیے۔ بہترین استخارے سے پہلے جو چیز ہے وہ استشارہ ہے۔ استشارہ کنسلٹیشن، کسی بھی کام میں آپ کو کرنا ہے تو کنسلٹ کیجئے 5-10 آدمیوں کو اسی پروفیشنل میں، جس پروفیشنل میں آپ کو کام چاہیے، آپ کو اتنا خوبصورت نتیجہ نکل جائے گا، آپ کو پھر کبھی استخارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پروردگارا میری عبادتوں کو خود پسندی کی وجہ سے برباد نہ کر۔ تو اس کے معنی کہ میں عابد ہوں، نماز ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، خدا نے توفیق دی ہے، تھوڑی سی شب کی نماز بھی ہو جاتی، اگر جیسے ہی ذہن میں آیا عجب، پوری نماز بیکار ہو گئی، پوری عبادتیں بیکار ہوگی۔ خود پسندی رکھنے والا کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ شخصیت کی مائنس پوائنٹس میں سے ہے، سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ خود پسندی ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے ڈسٹرائے ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑے پیمانے پہ پہنچے یہاں تک کہ خوبصورت مقام کو حاصل کیا، لیکن ایک عجب نے ان کو برباد کر دیا۔ تو ایک کیا ہے عجب، کیا ہے؟ میں اور یہ میری جو چیز ہے یہی صحیح ہے، دوسرے غلط ہیں۔ اس کے بعد وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَّ الْخَيْرِ، پروردگارہ میرے دونوں ہاتھوں سے انسانوں تک خیر پہنچاتا رہے، دونوں ہاتھوں سے میں خیر پہنچاتا رہوں، یعنی کبھی بخالت نہ کروں، ہمیشہ دیتا رہوں، اس لیے کہ وہ دے رہا ہے دیتا رہوں، خمس دوں، زکوٰۃ دوں اور صلہ رحم کروں، دیتا رہوں۔ کس کا انسانوں تک فلڈز ہو رہے ہیں بلوچستان میں، دیتا رہوں، لوگ فقیر ہیں، دیتا رہوں، دیتے رہے، خدا دیتا جائے گا۔ پروردگارہ دونوں ہاتھ سے خیر میرے ہاتھوں سے چلتا رہے، اور جلتے کے بعد کبھی غرور نہ آ جائے۔ وَلَا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ، جیسے ہی کہا یہ دیکھو یہ لڑکا میرا، یہ بھتیجا، اس کو میں نے دیا تھا، آج سر اٹھا کے چل رہا ہے، بہت کامیاب ہو گیا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم نے منت اس پر ڈالی تو جتنا نیکیاں ہیں سب برباد ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اپنے صدقوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو من یعنی احسان جتا کر کے، اذیت دے کے برباد مت کرو۔ کتنے بلند پیمانے پر انسانی اقدار ہیں۔ یہ اخلاق کا معیار امام سجاد نے کیا پیش کیا ہے؟ خیرات کریں، اس لیے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، کبھی کسی کا احسان کسی پر جتا نہیں۔ پروردگارہ دونوں ہاتھوں سے خیر و خیرات میرے ہاتھوں سے جاری رہے، لیکن کاہے کے لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کو احسان جتا کر میرا خیرات برباد کر لوں۔ پروردگار حبلی معالی الاخلاق، پروردگارہ اخلاق کے بلند پائے تک پہنچا دے۔ کب پہنچوں گا؟ عصمنی من الفخر، جب غرور سے بچ جاؤں گا۔ کتنی اب آج جائیے ماشاءاللہ جوان بچے ہیں جو کامیاب، جائیے ویسٹرن کنٹری وغیرہ، اگر آپ لنچ کے موقع پر باس CEO آ کر کے آپ کے ساتھ لنچ کرتا ہے تو کہتے ہیں کتنا اس کا یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، بہت ہی سمپل ہے اور کتنا آسان ہے۔ 1400 سال پہلے یہ وہ حضرات ہیں، اتنے اچھے مقام رکھنے کے بعد بھی غلاموں کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں جسے وہ غلام نہیں ہیں۔ امام رضا سے کہا گیا مولا دسترخوان الگ کر دیجئے، آپ
کا کیا مقام, یہ جو باغ میں کام کرنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ مولا نے کہا ان کا دادا ہمارا دادا سب آدم ہی ہیں, اگر مقام ہے تو اللہ کی بارگاہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم حیدری اللہ. آخری مرحلہ بہت اچھی طرح, عزت نفس, اس کو کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ. عزت نفس کہاں سے کہہ رہا ہوں میں؟ پھر خوبصورت, اس گھرانے کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. اسی لیے بہت سے لوگ جو آج کل یہ چھوٹے چھوٹے شارٹس ہیں کسی نہ کسی سے سنتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جو اہل بیت کے احکامات کو پڑھنے کے بعد ان کو سارے احکامات, ساری چیزیں چھوٹی لگتی ہیں. مولا کا, مولا کائنات ہزاروں جانے قربان جس پر, جی کون علی, یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے, یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے, وہ خود یہ سوچیں ابھی سے کیا دینا چاہے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے, وہ خود یہ سوچیں ابھی سے کیا دینا چاہیے. نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا, نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا, یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے, یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے. نہ آگ لگانا اچھا ہے, نہ آگ کو ہوا دینا اچھا ہے, دونوں چیزیں اچھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی, ہاں 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 ہاں, بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی, اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے. حیدری حیدری. جو لوگ الزام لگاتے پھر رہے ہیں ہم لوگ فضائل نہیں پڑھتے, سن لیں, اگر چاہوں تو پورا 1 گھنٹہ آپ لوگ اسی طرح سے پھڑکتے رہیں گے, مگر پھڑکا کر کے آپ کے کبوتر کو بگاڑ کے میں اپنا الو ٹھیک کرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں جو مکتب اہل بیت نے تربیت کی ہے, یہاں سے اٹھیں, آئیں مسلمان, جائیں سلمان بن کے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی. عزت نفس, عزت نفس, سیلف ریسپیکٹ. عزت نفس کہاں سے بول رہا ہوں میں؟ مولا کی وصیت کس کو؟ امام حسن علیہ السلام کو. اللہم صلی علی. انفارچونیٹ کیس یہ کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ پاتے نہیں, ہم لوگوں کو اس طرح سے الگ کر دیا گیا اہل بیت کی زندگیوں سے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ان کی بات آتی ہے تو بالکل الگ ہیں. مگر ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے سرکار کی بات سناؤں گا, اس کے بعد مولا کی بات سناؤں گا, اس کے بعد یہ وصیت سناؤں گا. سرکار فرماتے ہیں ادبنی اللہ احسن تادیبا. گھنٹوں چاہیے اس پہ گفتگو کرنا. اللہ نے میری تعدیب کی, یعنی مجھے ادب سکھایا. یعنی سرکار کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے تعدیب کی, یعنی ادب سکھایا. سب سے بہترین ادب کیسے سکھایا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایسا ادب سکھایا کہ اب وہ رحمت للعالمین بن گئے. مولا کائنات فرماتے ہیں ادبنی رسول اللہ, مجھے میرے سرکار نے. ہاں 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 ہاں, توجہ. یہ کہے کے لیے؟ ہماری تربیت کے لیے. ہم سمجھیں فضائل کو ایک رخ پہ لا کر کے پریکٹیکلٹی کو نہ بھلائیے. عملی میدان میں جب آنا ہے تو کبھی ایسا نہ سمجھیے کہ وہ تھے, نہ, وہ تھے تاکہ ہم وہ بن سکیں. قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ, رسول اللہ کی حیات میں اسوہ ایک آئیڈیل ہے تو رسول ہیں. اس کے بعد لقد کان لکم فی فاطمہ اسوہ, لقد کان لکم فی علی اسوہ, لقد کان لکم فی الحسن اسوہ, فی الحسین اسوہ. ہمارے پاس 14 اسوہ ہیں. ان کی زندگی کو دیکھیے. مولا فرماتے ہیں کس نے تعدیب کی؟ میرے سرکار نے. اللہ کہہ رہا ہے, سرکار کہہ رہے ہیں اللہ نے میری
تعدیب کی. مولا کہہ رہے ہیں، اب آئیے مولا فرماتے ہیں بادرتک قبل ان اللہ بادرتک بالادب، بیٹا 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 حسن میں جلدی کیا تاکہ تجھ کو تعدیب کر کے صحیح کر سکوں. تربیت کے لیے ہے بہت اچھی طرح سے. 13-14 تک اگر بچوں کو ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، مولا نے فرمایا بچے بیرن لینڈ ہیں. بیرن لینڈ کے معنی زمین تیار زمین ہے، صحیح بیج نہیں ڈالا تو کوئی اور ڈال دے گا. ہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے. 13 تک پتہ نہیں چلا کہ اسلام کیا ہے، اہل بیت کون ہے، تو کمیونزم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، سوشلزم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ ازم بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ ازم بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر اسلام سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے مولا نے فرمایا بادر تو کہ میں نے جلدی کی قبل اس کے کہ تمہارے دل میں کوئی چیز اور ڈال دیں. یعنی اس ایج میں، ٹینڈر ایج میں نے تمہاری تربیت کی. کون؟ مولا کائنات. نہج البلاغہ وصیت امام حسن کو تو تفصیلی وصیت اس میں مولا فرما رہے ہیں. اس کے بعد تمہارا لب، ایک ہے عقل، قرآنی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. نماز شب سے پہلے 5 آیتیں بہت مستحب ہے پڑھنے کی. سورہ آل عمران نمبر 190 سے لے کر کے 194 تک 5 آیتیں. اس میں تذکرہ ہے کائنات کی تخلیق کا. اس میں اولو الالباب، آپ سنتے ہی رہتے قرآن میں اولو الالباب. لب اور عقل میں فرق کیا ہے؟ عقل حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، یہ ایک ایسی ایبیلٹی ہے. یہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، عقل جو ہے تمیز کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے. لب کیا ہے؟ وہ باطل دیکھتی ہی نہیں ہے. یعنی انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جو دیکھتا ہے حق دیکھتا ہے. کس مقام پہ؟ مولا فرماتے ہیں تمہارا لب، یعنی وہ پاور آف ڈیسیشن نہیں، وہ خوبصورتی جو عقل کی انتہا ہے، کہیں مصروف نہ ہو جائے. میں نے تم کو مصروف کر دیا. مولا امیر المومنین ہزاروں جانے قربان. اتنے خوبصورت چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. پلیز گھر میں قرآن، گھر میں نہج البلاغہ، گھر میں رسالۃ الحقوق، گھر میں صحیفہ کاملہ امام مولا کی زندگی میں. مولانا یہ تعویذ کوئی دے رہا ہے، یہ تو آج کل تو عمل کی باتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ دودھ میں یہ پی لو، بدھ کی رات میں دودھ میں یہ عمل کرو تو یہ ہو جائے گا، اتنی مرتبہ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. جب تک معصورہ عمل نہ ہو، معصور سے مراد امام کا بتایا ہوا پرسکرپشن نہ ہو، وہ آپ قبول کرنے کے لیے تیار مت ہو جائیے. خدا کے لیے فارورڈ بھی مت کیجئے. کوئی اچھا عمل معلوم ہوا تو فارورڈ مت کیجئے. سن لیجئے عمل کے سلسلے میں ایک جملہ مولا نے فرمایا، معصوم کا ارشاد ہے اکتساب حسنات اجتناب سیئات. اکتساب حسنات کے معنی نیکیوں پر کوشش کرنا، نیکیاں کمانا. اجتناب سیئات کے معنی یعنی برائیوں سے دور رہنا. مولا فرماتے ہیں برائیوں سے دور رہنا افضل ہے نیکیوں کو پانے سے زیادہ. 1 گھنٹے تک تو تم نے عمل کیا، آیے شریفہ پڑھا، کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھتے رہے 1 گھنٹے تک. ابھی پڑھتے ہی تھے کہ غیبت شروع کر دی. وہ 1 گھنٹے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو کیا دھرا رہ جائے گا. کوشش یہ کیجئے گناہوں سے دور رہیے تو آپ کی بلندیاں ہوتی چلی جائیں گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. بہت جلدی تھک جاتے ہیں جیسے ہی ہم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل فرجا. مولا کا یہ قول کہ یاد رکھو کہ بیٹا بیٹا تمہارا جب ہارٹ قسوہ کہتے ہیں دل کا ہارڈ ہو جانا، سخت ہو جانا. جیسے سخت ہوتا ہے نہ آنکھوں سے آنسو نکلتے، نہ ہدایت کا اثر ہوتا ہے. باپ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، ماں کہہ رہی ہے غلط ہے، اس پہ اثر ہی نہیں ہے. اسی لیے تربیت بچپنے سے، جب بچہ 13-14 کا ہو جائے اس کو دین کی تمام معلومات کا خزانہ اس کے پاس ہونا چاہیے. پھر اس کو امریکہ بھیجیے، کینیڈا بھیجیے، آسٹریلیا بھیجیے، نیوزی لینڈ بھیجیے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جہاں چاہے چلے جاؤ، کاہے کے لیے؟ ترقی کے لیے.
دنیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض، جاؤ 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 جہاں چاہے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو جانا کمال نہیں ہے، ایمان کا بچانا کمال ہے۔ تو جائیے ترقی کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے ہر جگہ، لیکن اخلاق کی ترقی کرنا ہو تو ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنو، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل، اس میں ایک جگہ عزت نفس پر مولا نے بحث کی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، ایک ٹکڑا ہے اور اس پہ کام کریں والدین بچوں کے لیے، ہو سکا تو گھر میں کوشش یہ کریے کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بورڈ ہو، جہاں نکلنے کی جگہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ٹکڑے، توکل علی اللہ، کبھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کبھی جو ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، جو تقوی اختیار کرے گا، ہاں یہ جتنے بھی عاملین کیا کرتے ہیں، او ہو تمہارا راستہ بند ہو گیا ہے، چاروں طرف سے کسی نے بند دیا ہے اور تمہارا راستہ کھلتا ہی نہیں ہے، اور کیسے کھلے گا؟ مجھے 10,000 دے دو میں تمہارا کھول دوں گا۔ آپ کا کھلے یا نہ کھلے، اس کا تو کھل گیا۔ تو یہ کیسی چکر ہے بھئی، دوسرے کی باتوں کو کھول رہے۔ قرآن کہتا ہے چاروں ایگزٹ اگر بند ہو گئے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو تقوی اختیار کرے گا ایک ایگزٹ کھلتا چلا جائے گا، اس کے لیے کہیں راستے بند ہونے والے نہیں ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں بیٹا ہوشیار رہو، تمہارے نفس کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ کیا ہے؟ اکرم نفسک عن کل دنیہ، یہ تو گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے انسان۔ اپنے نفس کو ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھو، نفس تمہارا بہت بلند ہے۔ میں نے بتایا تھا 2 چیزیں ہیں، ایک زمینی ایک آسمانی۔ زمینی قوتیں انسان کے پاس موجود ہیں، تو اسی لیے زمینی اٹریکشن ہے، اس میں شہوت بھی ہے، اس میں دنیا کی تمام چیزیں ہیں، کوششیں وغیرہ ہیں، لیکن آسمانی چیز کیا ہے؟ آسمانی چیز اذا نفخت فیہ من روحی، اللہ نے اپنا پاور انسان کو دیا ہے، اگر اس پاور سے واقف ہو جائے گا، معرفت حاصل کرے گا، اس سے اٹیچمنٹ ہو جائے گا، وہ اس کے گریوٹی میں چلے جائے گا، تو پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں اکرم نفسکا، مکرم کر اپنے نفس کو، سیلف ریسپیکٹ۔ لقد کرمنا بنی آدم حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم من کثیر ممن فضلنا تفضیلا، سورہ اسراء کی آیت ہے، بہت ہی خوبصورت قرآن۔ اللہ نے کہا مکرم ہے انسان، سب سے زیادہ پریشس ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ باعزت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم اپنے نفس کو مکرم کرو یعنی ریسپیکٹ کرو اپنے نفس کو۔ اگر تم نے ریسپیکٹ کیا تو برائیاں تمہارے کو چھو نہیں سکتی۔ دیکھیے ایک میں مثال دیتا ہوں، بچوں کو آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ بتائے کہ ذرا سا ہم کو بٹھا لیجئے، پہلے دیکھیں گے اس کی حیثیت کون ہے وہ بٹھائے گا۔ کہتے ہیں آج کل کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہر کسی کو مت بٹھاؤ، ہو سکتا ہے اندر آنے کے بعد نہ جانے کیا کیا کر دے، بہتر ہے کہ آپ نہ بٹھائیں۔ لیکن آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی عالم ہے، کوئی ایسا بزرگ ہے جو جا رہا ہے، آپ گاڑی کو روکتے ہیں، تشریف لائیے۔ مولا بھی یہ کہہ رہے ہیں تم اپنے نفس کو مکرم کرو، سامنے جھوٹ کو دیکھو مت بٹھاؤ، خیانت کو دیکھو مت بٹھاؤ، برائیوں کو دیکھو مت بٹھاؤ۔ تم مکرم بن جاؤ، جب مکرم بن جاؤ گے تو یہ چھوٹی چیزیں تمہارے پاس آ کر کے بیٹھ نہیں سکتی۔ جب یہ چھوٹی چیزیں نہیں بیٹھیں گی تو مکرم ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس تکریم کو سمجھنا ہو تو آئیے میدان بلکہ دربار یزید میں، اسی دعائے مکارم الاخلاق کا ٹکڑا ہے۔ پروردگار جیسے ہی میرے نفس میں بلندیوں کا خیال آئے، جیسے میں سمجھو مقبول ہو رہا ہوں، باقری ماشاءاللہ نعرہ حیدری بہت اچھا پڑھتا ہے، پروردگار میرے نفس کے ان گوشوں کو سمجھا دے جو میری کمزوریوں کو، تاکہ مغرور نہ بن جاؤں۔ مولا ہزاروں جانے کروا، جہاں پر بھی ذہن میں آیا میں، تباہی مچی، جیسے کہا میں
مولا فرماتے ہیں اس وقت پروردگار نفس کی ان گوشوں کو ہلا دے جس سے مجھے پتا چلے کہ میں بہت سب سے حقیر ترین انسان ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہاں پر؟ دعائے مکارم الاخلاق کے ٹکڑے ہیں۔ وہ امام سجاد جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں میرے نفس کو بیلنس رکھ، وہی امام سجاد انا ابن مکہ والمنا، ہے جو فخر کر رہا ہے میں کون ہوں۔ تو معلوم بعض مقامات ہیں جہاں پر بتانا ہے کہ ہم کون ہیں، کہ یزید اجازت ہے کہ ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر کچھ کہوں؟ جی یہ جملہ سنتے ہی رہتے ہیں، جہاں حق بات نہیں ہوتی وہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کے ٹکڑے ہیں۔ جہاں حق کا تذکرہ نہیں ہوتا وہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کے ٹکڑے ہیں۔ کیا اجازت ہے یزید ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر کچھ کہوں؟ سمجھتا تھا یہ گھرانہ ایسا ہے جب زبان چلتی ہے تو ذوالفقار سے زیادہ تیز چلتی ہے، اور یہ الگ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اسی میرے دربار میں جانتا تھا یہ اجازت دے دوں گا تو میں پریشان، کرنا میں اجازت نہیں دوں گا۔ معلوم ہے کہ سب سے پینفل، اللہ اکبر، جس کو سید سجاد نہیں بھلا سکے ہیں وہ دربار یزید ہے۔ بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں چاہتی، آٹھ سو وی آئی پیز ڈگنیٹریز، روم کے بھی سفراء، انہیں کامیابی کا اعلان کرنے کے لیے یزید نے بڑے بڑے بگ شاٹ کو، وی آئی پیز کو جمع کیا ہے، کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور یہ اعلان ہو چکا ہے کہ خارجی خاندان کو ہم نے تباہ کیا ہے، اب وہ خاندان آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا یزید اجازت دے جاؤں ممبر پر۔ یزید سمجھ گیا کہ نہ نہیں ملنے والی۔ امام نے یہ جو 800 بیٹھے ہوئے تھے وی آئی پیز، ایک نگاہ دوڑائی۔ یہ نگاہ نہیں دوڑانا ہے، عقل کامل عقل ناقص کو ٹٹول رہا تھا۔ تم تو آزاد ہو، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ قیدی بولنا چاہتا ہے اور بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو وی آئی پیز تھے ان میں سے لوگوں نے کہا یزید تمہارا قیدی ہے بھائی، تمہارے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے، یہ بولنا چاہتا ہے، بولنے دے بھائی۔ پریشر جب بڑھا تو یزید نے دیکھا کہ اگر نہ دوں تو یہ لوگ سب ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو امام کو اجازت ملی۔ پہلا رسالت کا وہ نواسہ ہے جو اس عالم میں جا رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جملہ اس کی قدر کیجئے، اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے آزاد ہیں مگر قیدی، کہہ گئے جو جملہ کہنا ہو، بہت سے آزاد، ہم آزاد ہیں، فریڈم فری ہیں مگر قیدی، کچھ قیدی ہیں جو آزاد ہیں۔ یہ سید سجاد وہ ہیں جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے مگر آزاد ہے۔ ممبر پر گئے، حمد و ثنا ہے پروردگار، من عرفنی فقد عرفا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا سن لیں۔ انا ابن مکہ والمنا، انا ابن زمزم وصفا۔ عجیب تعارف، اس سے پہلے کسی نے تاریخ میں اس طرح کا انٹروڈکشن، سیلف انٹروڈکشن کرایا نہیں ہے کہ جہاں پر سید سجاد کہہ رہے ہیں میں مکے کا بیٹا ہوں۔ تو مکہ جگہ نہیں ہے، مقصد ہے۔ مکہ جگہ نہیں ہے، ایک مقصد ہے۔
मिना का बेटा हूँ, यानी इब्राहिम का बेटा, ज़बीह का बेटा, इस्माइल का बेटा, सफ़ा व मरवा यानी हाजरा का बेटा। उसके बाद आए अना इब्न मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा। बस बस देखिए, सोचिए सोचिए, गौर कीजिए, पूरा दरबार इस जहन में लेके बैठा हुआ है, ये आया है खारजी, मगर यहाँ पर तारुफ का ढंग, अना इब्न मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा, अना इब्न अली अनिल मुर्तज़ा, अना इब्न फातिमा। अना इब्न फातिमा ज़हरा। रोना है, रोना है। अना इब्न क़तील अल-अतशान, मैं उस प्यासे का बेटा हूँ, ज़ुबिहा बिल-ख़िफ़ा, जिसको पसे पुश से काटा गया। बहुत गौर कीजिए, बहुत गौर कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ 1400 साल बाद, मेरे निगाह में कुछ भी नहीं है, सिर्फ तारीख मैंने पढ़ी है, उसको दोहरा रहा हूँ। आप पर ये असर हो रहा है, जब इमाम पढ़ रहे होंगे तो क़ियामत होगी, इधर जुमले खत्म हुए, हर गोशे से रोने की आवाज बुलंद हुई। समझ गया यजीद, आ गया इनकलाब, यहीं पर रेवोल्यूशन है, जहनी इनकलाब आ चुका है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो मेरी हुकूमत और खतरे में आ जाएगी। अब तो इनकी जबान तो नहीं बंद कर सकता, तो हिकमत क्या की उसने, कहा मुअज्जिन अजान दे। अज़्ज़िन, मुझे नहीं मालूम अजान का टाइम था या नहीं था, मगर ये जानता था इनकी जबान रुकती है तो सिर्फ अल्लाह के नाम से रुकती है। अल्लाहु अकबर। इमाम ने खुतबे को रोका, जल्लत अज़मतो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अना मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हुक्म यजीद से अज़ान शुरू हुई थी, इमाम ने कहा मुअज्जिन उस्कुत, खामोश बैठ, ए यजीद, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे नाना हैं। या मेरे नाना है, बता। अगर मेरा नाना आकर के पूछे यजीद मेरी बेटियों ने वो कौन सी गलती की, तो ये दरबार, ये यजीद, ये बाजार इमाम भुला नहीं सके। जब भी रोते थे हाँ पानी, मौला कब तक रोइएगा, तुमने इंसाफ नहीं किया। माँ बहनों का बाजार शाम में भी वक्त खत्म हो चुका है, दो जुमले खत्म हुआ। दो मासूम ने, हर एक मासूम का हमारे पास अकीदा है, गुस्ल दे सकता है तो मासूम दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। दो मासूम को गुस्ल देते हुए दो मासूम के चीख निकली। हाँ 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 हाँ, फातिह खैबर अली, दुनिया में पहला शौहर है जो अपनी ज़ौजा को गुस्ल दे रहा है। चीख निकल गई। सलमान टहलने लगे, मौला अगर हमसे कोई पूछता तो सबसे ज्यादा साबिर कौन है तो हम आपका नाम लेते, आपने चीखा क्यों? कहा सलमान मेरा हाथ फातिमा की पसलियों तक।
اجرکم علی اللہ۔ دوسرا معصوم غسل دیتے ہوئے چیخنے والا امام باقر امام سجاد کو غسل دے رہے ہیں، دیتے دیتے چیخ نکل گئی۔ پوچھا مولا کیوں رویا آپ نے چیخ کر کے؟ کہا دنیا نے میرے بابا کے پیشانی کے گٹھے دیکھے، پشت کے گٹھے نہیں دیکھے۔ ہمارے پاس طریقہ ہے، جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے ورثاء کو پرسہ دیتے ہیں، وارث کو پرسہ دیتے ہیں۔ کس کو پرسہ دیں؟ صلی اللہ علیہ یا صاحب الزمان احسن اللہ لک العزاء فی جدک سید الساجدین۔ مولا ہم لوگ آئے ہیں، ہمارا حقیر نذرانہ سلام قبول کیجئے۔ مولا یہ پرسہ آپ کے جیسے سید الساجدین کا۔ کس کا پرسہ؟ وہ گلا جو زخمی تھا، وہ پشت جو زخمی تھی، وہ پیر جو زخمی تھے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین 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 ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے، اس پر کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی۔ مومنین حلقہ بنا لے ماتم کے لیے۔ اس پر کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی۔ ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی۔ ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی۔ ہو سلام